بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الاویسی حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب حدثنی عروۃ وابن المسیب وعلقمۃ بن وقاص وعبید اللہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا حین قال لها اہل الافک قالت ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب و اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما حین استلبس الوحی یسألہما وہو یستشیرہما فی فراق اہلہ فاما اسامۃ فاشار بالذی یعلم من براءۃ اہلہ واما علی فقال لم یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر وصل الجاریۃ تصدق فقال هل رأیت من شیء یریبک قالت ما رأیت امرا اکثر من انہا جاریۃ حدیثۃ السن تنام عن عجین اہلها فتأتی الداجن فتأکلہ فقام علی المنبر فقال یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا فذکر براءۃ عائشہ وقال ابو اسامہ عن ہشام حدثنی محمد بن حرب حدثنا یحییٰ بن ابی زکریا الغسانی عن ہشام عن عروۃ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ما تشیرون علی فی قوم یسبون اہلی ما علمت علیہم من سوء قط وعن عروۃ قال لما اخبرت عائشہ بالامر قالت یا رسول اللہ یتاذن لی ان انطلق الی اہلی فاذن لها وارسل معها الغلام وقال رجل من الانصار سبحانک ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بہتان عظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مضبوط کڑا ہمیں دے دیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اس کے اندر دیکھیے کیا چیز بتائی ہے کہ جس نے طاغوتی قوتوں کے ساتھ کفر کیا اور اس شریعت کے ساتھ ایمان لایا، اور وہ اللہ کے ساتھ ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اب ہدایت یہی ہے، حکم یہی ہے کہ شریعت محمدیہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اب اپنا معمول بنایا جائے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میری باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑی شاندار عمارت ہو، ہر اعتبار سے وہ عمارت جو ہے وہ اعلیٰ معیار کی ہو، لیکن ایک طرف اس کا کونا جو ہے وہ خالی ہے، وہاں ہاں جی جزاکم اللہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر رکھتا ہوں۔ یہ کونا جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے پہلی شریعتوں کو جو ہے یہ مکمل کر دیا ہے۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مکمل شریعت کو چھوڑ کر جو ہے ان چیزوں کو لے جو اللہ کے پیغام ہونے کے ناطے اپنی حدود و شروط کے مطابق تو بہت معیاری تھیں اور اعلیٰ تھیں۔ میری مراد یہ ہے کہ پہلے انبیاء جو
مخصوص وقت کے لیے بھیجے جاتے اور مخصوص قوموں کی طرف بھیجے جاتے، تو اس حد تک جو اللہ کی شریعت تھی وہ بہت اعلیٰ ہوتی تھی، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اللہ کا کوئی کام جو ہے اس میں نقص نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو ہے نا پوری انسانیت کے لیے تا قیامت شریعت، یہ اصل میں بہت بڑی چیز ہے کہ اب ایک ایسی شریعت آ گئی ہے کہ جو اب انسان کا وجود صرف اس کے سامنے ہے، کہ انسان جو ہے جہاں جہاں بھی پایا جائے، کوئی علاقہ ہو، وہ اس شریعت کا مخاطب ہے، اور تا قیامت پیدا ہونے والے انسان جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ آدم سے لے کر تمام انبیاء جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے امت بن چکے ہیں کہ ان تمام نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آیت جو ہے اس کے اندر اس عہد کا بیان ہوا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی وہ جو ہے وہ اپنی امتوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت مہیا کرتے ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئیں تو پھر ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی شریعتیں چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتوں پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس کے مطابق تو ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ سورۃ انبیاء میں بھی ہے، اسی طرح سورۃ مومنون میں بھی ہے۔ تو یہ تمام امتکم سے مراد جو ہے وہ یہ تمام انبیاء اس میں شامل ہیں کہ انبیاء کا دین جو ہے وہ ایک ہے، گویا کہ فرقہ بندی انبیاء میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا اتنا اعلیٰ کام اور پھر ہماری شریعت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو بہت ایک اعلیٰ انداز سے جو ہے وہ انسان کو سیٹ کیا ہوا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر تقدیری طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اعلیٰ ترین انسان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر جو گری ہوئی چیزیں ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ گری ہوئی چیز بنا دیتے ہیں۔ اور اس سے کیا مقصود ہے کہ جب انسان جو ہے وہ شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اور جب وہ شریعت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اتنا ہی گندا ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عام طور پر جو خیر ہوتی ہے، شیطان کا کام ہے کہ سب سے بڑی خیر پر حملہ کرنا۔ ہمارے ہاں جو لوگ جن کو جنوں اور شیاطین سے واسطہ پڑتا ہے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ شیطانی قوتیں سب سے پہلے اس فرد کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہو ہر اعتبار سے۔ تو میں ویسے آپ کو اس لیے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ میرے ساتھ یوں ہے کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ننہال کے اندر جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے جو ہے وہ لاہور کی زمینیں بیچ کر جو ہے وہ سندھ کے اندر زمینیں لے لی تھیں، اور آج بھی جو ہے وہ نواب شاہ کے قریب 2 اسٹیشن ہیں، ایک کا نام ہے شفیع آباد اور ایک کا نام ہے شریف آباد۔ تو شفیع جو ہے یہ میری والدہ کے سگے ماموں ہیں، یہ ایک ہی تھے، باقی تو میری والدہ کی 2 خالائیں ہیں، اور ایک جو ہے وہ جو میری والدہ کی خالہ تھی، ایک تو ماں ہوئی نا، تو میری نانی جو ہے وہ بیچاری بہت چھوٹی عمر میں 28 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ تو اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری والدہ کی خالہ تھیں ان کا نام امت اللہ تھا۔ تو ویسے یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے وہاں جاگیریں خرید لی تھیں، اس لیے یہ بہت بڑے جاگیردار سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے پھر اپنی زمینوں میں سے انگریز کو جو ہے وہ ایسی زمینیں مفت دیں جہاں پھر ان کے نام کے اسٹیشن جو ہے وہ قائم ہوئے۔ اب یہ میر پور خاص کی جو لائن ہے اس پر شفیع آباد جو ہے وہ ہے، اس طرح شریف آباد بھی ہے۔ تو شریف جو ہے
یہ میری والدہ کے خالو ہیں. تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، ایک تاریخی بات ہے کہ میری والدہ کی خالہ کے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے دوسری شادی کی تھی میری والدہ کے خالو نے، تو علامہ مشرقی جو ہیں ان کی بہن سے. تو علامہ مشرقی جو ہیں وہ عام طور پر والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی ناشتہ کرتا یا اور اس طرح کے معاملات ہوتے تو اس میں علامہ مشرقی بھی میرے ساتھ ہی ہوتے تھے. چلیے، میرا اس وقت مقصود صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم جو ہے وہ اعلیٰ انسان بنیں. اسی لیے میں نے آپ کو یہ شاید واقعہ سنایا تھا کہ مجھے پہلی دفعہ جب برطانیہ کا ویزا لینے کی ضرورت ہوئی تو اس نے مجھے پوچھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا مذہب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ پھر اعلیٰ ترین انسان بناتا ہے. اب یہ بالکل ایک نیا سا تصور تھا. تو خیر اس سے وہ متاثر بھی ہوا، پھر بعد میں جو ہے وہ میری عزت بھی اس نے کی. مگر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مذہب کا تصور جو ہے وہ اصل میں اعلیٰ ترین انسان، اور اعلیٰ ترین انسان جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ فرشتوں کے اندر جب یہ بات آئی تھی نا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جن کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے کا نظام ہوگا، یخلف بعضهم بعضا، تو اس وقت فرشتوں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ عبادت چاہتے ہیں تو ہم سے زیادہ عبادت کون کر سکتا ہے. تو جس مخلوق کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو زمین کے اندر قتل و غارت بھی کرے گی اور فساد بھی پھیلائے گی. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا بتایا تھا کہ ایک طرف اکثریت جو ہے وہ گندے لوگوں کی ہے، لیکن اچھے لوگ ہوتے تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن وہ اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہ ایک ایک شخص ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے ہاں جو ہے کوالٹی ہے، کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے یہ آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ہماری اس کو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جتنا کوئی اعلیٰ شخص ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے تو پھر نہایت جو ہے وہ گندگی کی طرف جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ مولانا محمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کتنے پکے جو ہیں وہ موحد تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ شریعت کے کس طرح جو ہے وہ دلدادہ تھے. تو میں نے ان کا شعر بھی آپ کو جو ہے وہ سنایا تھا کل. صورتحال یہ بنی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پرویز کا ساتھی بن کر پرویز کے کام کرتا رہا، اور پھر اہل حدیثوں کے خلاف جو ہے سب سے آگے وہ ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے 1970 میں جب ہم نے محدث نکالا ہے، آج سے 50 سال پہلے آپ سمجھیے، تو سب سے پہلے محدث کے اندر جو اداریہ تھا کہ اہل حدیث کا ماضی حال اور مستقبل، اس کے اوپر جو ہے وہ فکر و نظر کا وہ ایڈیٹر تھا. تو اسی نے جو ہے وہ اس پر اعتراضات کیے تھے، اور بڑا اعتراض یہ تھا کہ اہل حدیث جو ہے وہ ایک فرقہ ہے. بارخود وہ تو مضمون پڑھا جا سکتا ہے، تو ہم نے اس کا پھر جواب بھی دیا تھا. یہ ابتدائی شماروں میں ہی یہ چیز موجود ہے، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اہل حدیث کی جو خدمات پر بہت بڑا کام کیا ہے وہ مولانا امام خان الشہروی تھے، ایک سودرا کے رہنے والے تھے، اور ان کی جو اولاد ہے وہ اس لیے مجھ سے پیار کرتی تھی کہ عام طور پر جب مولانا امام خان الشہروی مسجد قدس کے اندر، جہاں میں ناظم بھی تھا اور تنظیم حدیث کا ایڈیٹر بھی تھا، جب وہ آتے تو میرے پاس بہت بیٹھا کرتے تھے. پھر بعد میں ان کی اولاد کے ساتھ بھی میرا تعلق جو ہے وہ گہرا ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد کے اندر جو ذرا نمایاں تھے، ان کا رجحان جو ہے وہ سوشلزم کی طرف تھا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مولانا عبدالقادر قصوری کتنا جو ہے وہ ایک اعلیٰ انسان ہے. یہ ویسے تو بیرسٹر تھے، قانون دان تھے، تو وکالت کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کے خاندان اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اہل حدیث کو فرقہ بندی سے بچانے کی کوشش بھی کی. تو ان کے خاندان کے اندر جو دیندار تھے وہ تو بہت دیندار تھے، جیسے کہ ان کے ایک بیٹے محمد علی ہیں، اور وہ ایم اے کینٹب جو ہے تھے. ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک عرصہ جو ہے وہ
عبوری وزیر اعظم بھی رہا ہے، امریکہ سے اس کو بلا کر جو ہے وہ یہاں معین الدین قریشی اس کا نام تھا، تو وہ یہاں آپ دیکھیے کہ اب ان کی اولاد کی کیا حالت ہے۔ ویسے جو دیندار ہیں وہ تو الحمدللہ قابل رشک ہیں، خاص طور پر یہ اسامہ معود جس کو شہید کر دیا گیا سیکریٹریٹ کے باہر، تو یہ تو بہت دیندار ہیں، اور ان کے اسامہ معود کے بھائی جو ہے محمد علی معود جو ہے وہ اس وقت حیات ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ دیندار ہیں کہ اہل حدیثوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ آپ کو یہ بتا، ویسے وہ انجینئر ہیں، لمس کے اندر جو ہے وہ ڈین بھی رہے ہیں، اب مجھے آج کل پتہ نہیں ہے کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کی اولادیں، پھر میں نے کل آپ کو شاید بتایا تھا کہ یہ جو عبدالعزیز میمن تھے جو یہاں اورینٹل کالج کے اندر جو ہے بہت نمایاں تھے، یعنی عربی زبان کے 3 ادیب جو ہندوستان کے اندر مایہ ناز ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہے بڑے ذہین، عربی زبان سے بھی واقف ہیں، تو اس لیے ان کا کام یہ ہے کہ وہ اب یہ سپر قوتوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، کہ ان کا جو علم ہے اور ان کی جو تہذیب ہے اس کے جو ہے وہ ترجمے کر کر کے جو ہے وہ اسلامی ملکوں کے اندر جو ہے وہ ذہن خراب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں ذرا آگے بڑھ جاؤں تو یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے اہل حدیث کے اندر جنہوں نے جو ہے وہ جدید علوم کا بھی بہت بھرپور مطالعہ کیا، اور خاص طور پر منطق فلسفہ کے وہ بڑے ماہر تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اہل حدیث مدارس سے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ندوے میں جا کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اور وہاں ندوہ کے اندر تاریخی ذوق اور اس کے علاوہ جو منطق فلسفہ ہے اس کا بھی ذوق ان کو بہت تھا۔ تو لیکن جب وہ بھٹکے ہیں تو کوئی آدمی جو ہے وہ یہ آج دعویٰ کرے، ہمارے تو عام طور پر جو جاہل اہل حدیث ہیں ان کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس سیاست کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جواز ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی اصل میں سیاست تو انبیاء کا کام ہے، لیکن یہ میکیاولی سیاست جس کا جو ہے وہ ترہ امتیاز کیا، اس کی بنیاد بھی یہی ہے اور سب کچھ یہی ہے، اس کے اندر تو ایک ہی بات ہے، دھوکہ اور فریب۔ تو دھوکہ اور فریب کی مثالیں تو صاف سی بات ہے کہ میری زندگی میں گزری ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا اس وقت کہ کسی ایسی بات کو اچھالوں جو پرانی ہو چکی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو سیاست میں آ گئے ہیں ان کے اندر خیر کوئی نہیں ہے، بس میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، ان کا کام ہی دھوکہ ہے، کہنے کو وہ کتنے بھی بزرگ بننے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا حنیف ندوی صاحب نے جو اپنے نظریات کے بارے میں جو کتاب لکھی، تو اس کے اندر سب سے بڑی جو غلط بات ہے کہ دعویٰ یہ کیا کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام ہے ہی نہیں، اور نہ اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے۔ اسلام کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دیکھے کہ بنیادیں جو ہیں وہ اسلام کی کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ معاشی نظام کی بنیادیں جو ہیں وہ تو کمیونزم کی ہیں، تو اس لیے اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ کمیونزم ہے، اور اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ جمہوریت۔ تو آج چونکہ یہ شورا کی بات آئی ہے، اور شورا کے اندر بہت بڑا مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں اساسیات اسلام، اساسیات اسلام، تو اسی بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ علم بھی دیا تھا، حتیٰ کہ آل اعتصام کے پہلے ایڈیٹروں میں وہ ایڈیٹر رہے ہیں، کیونکہ یہ مولانا اسماعیل سلفی صاحب کے ساتھی تھے، شاید ان کے شاگرد بھی ہوں، لیکن میرے خیال میں ساتھی ہی تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے لوگ جب جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ جو عام اہل حدیث ہیں وہ تو ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے مولانا عبدالقادر قصوری کی بات کی تھی، ان کا بیٹا جو ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو کا وزیر قانون تھا، محمود علی قصوری، اور انہی کا بیٹا جو ہے وہ خورشید قصوری ہے، جس کی اب یونیورسٹی ہے، لیکن اس یونیورسٹی کا ترہ امتیاز کیا ہے کہ وہ سیکولرزم کی بہت جو ہے وہ بڑی پرچار کرنے والی ہے۔ تو ویسے تو اس کی بیگم کے نام پر ہی سارا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ خود بھی تو ایسا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ
ہمارے اہل حدیث جو ہے وہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ بھی رفع دین وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی اہل حدیث ہے۔ اب اہل حدیث کا معنی کیا ہو گیا کہ رفع دین کر لینا، بس یہ اہل حدیث۔ اچھا، اب مسائل جو ہے نا وہ امتیازی مسائل بنا کر، یہ فرقہ بندی کے اصل میں سارے مسائل ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے اشارہ کیا ہے کہ ہماری جب صورتحال یہ بنی کہ اہل حدیثوں نے بھی سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا، اور اس وقت جو تھے وہ اہل حدیثوں میں جو چند ایک نمایاں نام ہیں، وہ جو ہیں وہ مختلف جو سیاسی جماعتیں تھیں ان سے وابستہ ہو گئے، جن میں مولانا عطاء اللہ حنیف اور مولانا داؤد غزنوی، یہ تو سارے جو تھے وہ کانگریس سے وابستہ تھے۔ تو اس لیے مولانا عطاء اللہ حنیف جو ہے وہ کانگریس کی جو علامت تھی نا، وہ کھدر کا لباس ہمیشہ وہی پہنتے تھے۔ تو اسی طرح یہ تو وہاں وابستہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر وہ وقت آیا جب کہ مولانا داؤد غزنوی نے پاکستان بننے سے 1 سال پہلے جو ہے وہ اپنی سیاسی پارٹی تبدیل کر لی، تو مسلم لیگ میں آ گئے۔ اچھا، اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہماری حمایت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ ہم معروف نہیں ہو سکتے، نہ کوئی ہمارا وزن ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوچا گیا کہ اہل حدیث عوام کو جو ہے وہ ایک سیاسی طور پر منظم کر لیا جائے، اور سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے چونکہ وہ دور تھا خطیبوں کا، اور خطیب چھائے ہوئے تھے، تو اس لیے خطیبوں کو جو ہے وہ اس بات پر لگایا گیا کہ وہ جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی بنا دی جائے، اور اس کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے جو ہے وہ ایک تنظیم تشکیل دی گئی۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تنظیم تشکیل دی گئی ہے اس کا کوئی تصور اسلامی نہیں تھا، وہ مکیابلی سیاست کے لیے ہی جو ہے وہ تنظیم بنائی گئی تھی۔ تو اس لیے میں آج کی جو گفتگو ہے ذرا اس سے پہلے یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ جب یہ بنائی گئی تنظیم اور اس کا مقصد سیاسی تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے خاندان کے ساتھ اور علماء بھی شامل تھے، تمام بڑے بڑے علماء اس میں شامل تھے، خاص طور پر وہ علماء جو سیاستدان نہیں تھے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا اسماعیل سلفی صاحب جو ہیں یہ ہمارے خاندان کے ساتھ رہے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ جب 1932 کے اندر پنجاب کے اندر ایک اہل حدیثوں کی تنظیم بنائی گئی تھی، جماعت بنائی گئی تھی، اس کا نام تھا تنظیم اہل حدیث، اور اس کا جو ہے ایک ہفتہ روزہ پرچہ اس کا ترجمان تھا جس کا نام تنظیم اہل حدیث تھا، اور میں اس تنظیم اہل حدیث کا جو ہے وہ 1960 سے ایڈیٹر بھی رہا ہوں۔ 10 سال میرا نام جو ہے اس وقت میں ابھی مدینہ نہیں گیا تھا، تو حافظ عبدالرحمن امرتسری کے نام سے میرا نام چھپتا تھا۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ صورتحال بڑی ہی زوردار تھی اہل حدیثوں کے اختلاف کی۔ تو میں اس سے پہلے چھوٹی عمر میں جو میرے بھائی بھی تھے تایازاد، اور میرے بہنوئی بھی، اور والد کی جگہ پر انہوں نے ہمیں پالا بھی تھا، حافظ اسماعیل روپڑی ان کے ساتھ بہت جایا کرتا تھا، تو اس لیے مجھے ان سارے حالات کا علم تھا۔ تو خاص طور پر ہوا یہ کہ خطیبوں نے مولانا داؤد غزنوی کے خلاف پہلے تو ساتھ شامل تھے، جب دیکھا کہ یہ تو کسی کے جانتے ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سیاست کے وقت تو کہتا ہے کہ ہر ایک میرا ہے، لیکن جب کوئی اسے مقام مل جاتا ہے پھر اس سے ملاقات مشکل ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر سیاستدانوں کا معمول یہ ہے کہ آپ کسی سیاستدان سے مل نہیں سکتے۔ انتخاب کے اندر جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ان سے ملنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ جب بن گئی تو مولانا داؤد غزنوی کے خلاف جو ہے وہ خطیب لوگ جو سمجھتے تھے کہ عوام کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہے وہ خلاف ہو گئے۔ تو پھر خطیبوں نے جو ہے وہ حافظ عبدالقادر روپڑی کے ساتھ رابطہ کر کے جو ہے وہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک نئی جماعت جو ہے وہ بناتے ہیں مولانا داؤد غزنوی کے خلاف۔ اگرچہ اس طرح کی جماعت کی جو سوچ تھی یہ تھی تو بہت پرانی، جب سے وہ جماعت بنی تھی، چونکہ ان کا جو ہے وہ یہ دعویٰ تھا کہ داؤد غزنوی صاحب نے جو جماعت بنائی ہے چونکہ اس کی اصل بنیاد مکیابلی سیاست ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ غیر شرعی نظام ہے۔ شرعی اور غیر شرعی نظام کی باتیں جو ہیں یہ بہت ہوتی تھیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھیے اب میں ماشاءاللہ آج سے
60 سال پہلے کی باتیں جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو چونکہ اس وقت میں ایڈیٹر بھی تھا تنظیم حدیث کا، اور میرا ایک تعلق علم سے بھی تھا. میں بہت چھوٹی عمر میں ہی، اللہ کا شکر ہے کہ علمی طور پر میں نے اپنے اندر پختگی اللہ کے فضل سے پیدا ہو گئی تھی. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا مجھے جو ہے وہ بخوبی علم تھا. تو اس وقت جو صورتحال یہ بنتی تھی کہ گفتگو ہوتی تھی، مجھے وہ گفتگویں یاد ہیں جو مولانا محی الدین لکھوی اپنے ڈاکٹر حماد کے والد جو ہیں، یہ بہت ہی زیادہ دیندار تھے. تو مولانا معین الدین تو خیر سیاست میں زیادہ جاتے تھے، لیکن مولانا محی الدین لکھوی جو تھے نا وہ زیادہ پرہیزگاری میں آتے تھے. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ایک طرح امتیاز ان کا یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 1951 کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر الیکشن میں حصہ لیا تھا. اس سے پہلے مولانا مودودی جو ہیں وہ جمہوریت کی سے بہت نفرت کرتے تھے، تو ان کی تحریریں موجود ہیں. لیکن جب انہوں نے حصہ لیا 1951 کے اندر، تو جماعت اسلامی کو جو ہے وہ صرف ایک سیٹ ملی تھی، اور وہ ایک سیٹ جو تھی وہ مولانا محی الدین لکھوی کی تھی. یہ جماعت اسلامی کی طرف سے کامیاب ہوئے تھے. ایک سیٹ جو ہے وہ میری تھی، اور وہ صرف کامیاب کون آدمی تھا؟ محی الدین لکھوی. وہ بھی ان کا ذاتی ووٹ ہو گیا تھا. آپ اس بات کو چھوڑیے، ذاتی تھا کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ ان کا ایک مقام تھا نا. یہی وجہ ہے کہ اس حلقے سے آج تک جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ انتخاب لڑتا ہے. یہ قصور اور قصور سے آگے جو کا حلقہ ہے. تو میں آپ کو جو ہے وہ اس وقت یہ میں نے مسئلہ اس لیے چھیڑا ہے کہ یہ جو وامرہم شورا بینہم ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ اہل حدیث کے اندر بڑا اختلاف رہا ہے کہ وامرہم شورا بینہم سے مراد کیا ہے. تو اہل حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ بھٹکے ہیں وہ لوگ ہیں جو نام تو کتاب و سنت کا لیتے تھے اور بھٹک کر کہاں چلے گئے. اس لیے میں نے آپ کو جو ہے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت ہماری جماعت جو ہے جس کے اندر ایک بڑی تنظیم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. اول تو وہ تنظیم جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں تھی. لیکن حالت یہ ہے کہ ان کے منہ سے یہ بات بھی نہیں نکلتی کہ ہمارا دستور جو ہے وہ کتاب و سنت ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ کتاب و سنت دستور ہو ہی نہیں سکتا. راجون اگر یہ بات ہمارے ان لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تمام کے ہم نمائندہ ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ مدارس جو ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، لیکن ویسے وہ کتابوں میں انہوں نے جو کتابیں تیار کی ہوئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے اہل حدیث کے مدارس جو ہیں وہ ہمارے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی سیاست میں تو وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا کہ نظام امارت جو ہے کیا ہے، یا اصل میں ویسے تو مسئلہ پرانا ہے. میں اس مسئلے کو پوری طرح اس لیے نہیں کھول سکتا کہ پھر بہت ہم لمبے چوڑے جو ہیں وہ اس میں چلے جائیں گے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جب یہ تنظیم کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو تصور یہ تھا کہ انگریز تو جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے آقا کے طور پر، ہم انگریز کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں. تو اس بنا پر ان دنوں جو تنظیمیں بنتی تھیں وہ یہ سمجھ کر بنتی تھیں کہ یہ جو حکومت ہے برطانوی حکومت وائسرائے اس کا نمائندہ بن کر جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہا ہے، یہ نو آبادیاتی ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اپنی تنظیمیں بنا کر جو ہے وہ کام وہ کریں گے جو ایک مسلمان حکومت کا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ابتدائی اختلافات کے یہ جو تنظیمی ہیں کیا یہ امامت کبریٰ ہوتی ہیں یا یہ امامت صغریٰ ہیں، اس کے لیے اس طرح کے اختلافات پیدا ہوئے. لیکن میں نے اس وقت آپ کو جو ہے وہ صرف اتنی بات بتانی ہے کہ جو پنجاب کے اندر چونکہ تنظیم اہل حدیث کا ایک بڑا نام تھا، اور یہ 1932 سے جو ہے وہ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا کہ مولانا اسماعیل سلفی جو تھے نا وہ اس کے بہت ایک فعال کارکن تھے. بلکہ صورتحال یہ بنی کہ اس کا جو دفتر تھا نا وہ گوجرانوالہ میں بنایا گیا، اور اس کی جو مرکزی درسگاہ تھی تنظیم اہل حدیث کی وہ جامعہ محمدیہ جو گوجرانوالہ میں مولانا اسماعیل سلفی کا مدرسہ ہے، یہ اس کی مرکزی درسگاہ تھی. تو بلکہ مجھے تنظیم اہل حدیث کے وہ سابقہ پرچے دیکھنے کا موقع ملا، اس کے اندر ہمیشہ مرکزی درسگاہ کے لیے جیسے آج جامعہ سلفیہ کا نام لیا جاتا ہے، مرکزی درسگاہ کے لیے چندے دو، تو مولانا اسماعیل سلفی صاحب کی طرف سے یہ سارے کام ہوتے تھے. اس لیے کہ وہ تنظیم اہل حدیث جو تھی اس کے بڑے رہنماؤں میں سے تھے. لیکن ہوا بعد میں یہ کہ جب انہوں نے پاکستان بننے کے بعد
اصل سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کوئی تنظیم جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یا تو کہیں کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ کافرانہ حکومت ہے، تو اس لیے وہ جو تصور تھا کہ برطانیہ کے تحت ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے ہم جو تنظیم بناتے ہیں وہ تنظیم جو ہے وہ ہماری شرعی نظام کے مطابق ہوگی۔ تو اس وقت یہ تصور بڑا واضح تھا، لیکن جب بعد میں صورتحال یہ بن گئی کہ پاکستانی حکومت آ گئی تو اب جو سوچیں بدل گئیں، تو ان کے بعد جو پھر تنظیم سازی ہوئی ہے نا، تو اس کے اندر پھر یہ بات جو ہے یہ اختلافی ہو گئی۔ اگرچہ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ جدید علوم کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، ہماری جو عمرانیات ہیں نا معاشرت، اس کے اندر جو تنظیمیں ہیں نا ان کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ یہ تنظیمیں جو ہم بناتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر یہ سماجی اور فکری جو ہیں وہ تنظیمیں ہوتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ لفظ انجمن سے بیان کرتے ہیں۔ یہ انجمنیں ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ معاشرتی یہ سوشیالوجی کی کتابیں نکالیں گے تو آپ کو جو ہے وہ معاشرتی انجمنوں کا تصور ملے گا، اور وہ معاشرتی انجمنیں جو ہیں وہ مختلف مقاصد کے لیے ہو سکتی ہیں، کوئی رفاہی مقصد سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی جو ہے وہ اس مقصد سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی خاص انداز صرف علمی اور فکری کام کرے، تحقیقی ادارہ جیسے۔ اسی طرح جو ہے وہ حتیٰ کہ درس گاہیں بھی جو ہیں وہ بھی اسی کے تحت آتی ہیں، ان کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی ایک انجمن ہوتی ہے۔ اور انجمن کے لیے جو عربی زبان کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ جمعیت، یعنی انجمن عربی زبان میں اس کو جمعیت کہتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسی وجہ سے جو پہلی بنائی گئی تھی کہنے کو تو وہ انجمن تھی، لیکن چونکہ ان کا مقصد سیاسی تھا اس لیے انہوں نے کوشش یہ کی کہ پورے پاکستان کے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، چونکہ مشرقی پاکستان کے علماء سے ان کے رابطے تو تھے، لیکن جو اس وقت پہلی تنظیم بنائی گئی وہ مغربی پاکستان میں، جو اس وقت پورا پاکستان ہے اس کے اندر جو تنظیم بنائی گئی، اس کے اندر پھر انہوں نے جو ہے یہ کوشش کی کہ اہل حدیث کوئی اس سے الگ نہ ہو، تاکہ سیاست کے اندر ہم اکٹھے ہو کر جو ہے وہ آئیں۔ یہ تصور تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا یہ تنظیمی جو کام ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ نظام کیا ہے؟ تو ہمارے جو عام وہ علماء جو غیر سلفی ذہن کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں آپ چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، اسلام نے جو ہمیں تصور دیا ہے نظم کا، اس کی بنیاد ایک فطری نظم ہے۔ اور وہ فطری نظم کیا ہے؟ وہ فطری نظم یہ ہے کہ ایک خاندان ہوتا ہے۔ اب وہ خاندان بنتا ہے جب، دیکھیں نا، فطری نظم یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے، وہ اس وقت نظم کا سربراہ ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی اولاد بھی ہو جائے، اس کا گھر پھیل جاتا ہے، تو اس وقت بھی وہی سربراہ ہوتا ہے۔ تو فطری نظم کے اندر جو ہے وہ باپ جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ یہ قرار دی ہے کہ باپ سے لا تعلقی۔ تو اسی لیے وہ جو ایک لمبی حدیث ہے جو خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطاب ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قریش کے بارے میں جو ہے وہ جو باتیں ہوئی تھیں، اور ابوبکر صدیق نے جو باتیں کی تھی، میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ قریش کے بارے میں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قریش جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا کہ قریش میں سے جو ہے وہ ہوں گے خلیفہ یا امام، تو اصل میں یہ پیش گوئی ہے۔ اس کو خام خواہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں بنانا چاہیے۔ گویا کہ پیش گوئی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن آپ نے فرما دیا جیسے کہ میری امت جو 73 فرقے ہو جائے گی، اب کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ 73 فرقے بنو، یہ پیش گوئی ہے۔ اسی طرح ائمۃ من قریش جو ہے یہ پیش گوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو وہی ہوتی ہے اس لیے پیش گوئی غلط نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ 12 خلیفے جو ہیں ان کے دور تک اسلام جو ہے وہ غالب ہی رہے گا۔ جی، تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اس وقت چونکہ بڑی
زیر بحث آتی تھی، اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے. لیکن آج میں تقابل کے لیے ایک بنیاد جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا محی الدین جو لکھوی تھے، ان سے وہ گفتگویں جو والد صاحب نے ان کو شرعی نظام کے بارے میں کئی نشستوں میں سمجھائی تھی، اور وہ الحمدللہ چونکہ مخلص آدمی تھے اس لیے انہوں نے کہا بالکل شرعی نظام میں اس کو سمجھتا ہوں. تو والد صاحب تو پھر زیادہ بیمار تھے، اس لیے پھر بعد میں تو وہ اس نظام میں شامل نہیں ہوئے. لیکن جو مولانا محی الدین لکھوی کا انتخاب ہوا تھا نا 1959 کے اندر، وہ والد صاحب کی یعنی زندگی کے آخری مہینوں کی بات ہے. تو اس وقت میں اس میں شریک ہوا تھا خود. تو وہاں یہ ہوا کہ مولانا محی الدین لکھوی صاحب کو جو ہے وہ ایک جماعت حدیث کے نام سے خطیبوں نے مل کر جو ہے وہ ان کو امیر بنا لیا، اور بڑے بڑے جو علماء اس میں شامل تھے، میں اس میں حافظ عبداللہ روپڑی بھی تھے، حافظ احمد گوندلوی بھی تھے، اور اسی طرح بڑے بڑے علماء تھے جو سوائے ان لوگوں کے جو کرتا درتا تھے مرکزی جمعیت الحدیث کے، وہ اس میں شامل نہیں تھے. مولانا اسماعیل سلفی، مولانا داود غزنوی اور مولانا عطا اللہ حنیف یا حنیف ندوی، مولانا حنیف ندوی وغیرہ، یہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے. تو میں چونکہ یہ سارے کام میں خود بھی وہاں شریک تھا، اور میں ایک بچہ ہونے کے باوجود، یعنی بچہ کے معنی یہ تھا میں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، میری عمر اس کو 16 سال کی تھی. تو اس عمر میں ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے. تو میں نے ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کی سمجھی، خاص طور پر جو والد صاحب کی گفتگو مولانا محی الدین لکھوی سے ہوتی تھی. اب صورتحال یہ بن گئی کہ جب خطیب حضرات ان کا جو ہے وہ دور خاص طور پر 1970 تک بڑا ہی عظیم تھا. 1970 کے بعد اصل میں ہماری یہ جو دینی جماعتیں تمام سیاسی جماعتیں ہو گئیں، پھر یعنی سیاست میں آ گئیں، اور دعوت دوت جو ہے وہ جاتی رہی ان کی. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 70 تک کا جو دور ہے وہ بڑا ہی نازک تھا. تو اس کے اندر جو اس وقت جماعت بن گئی نا 1959 کے اندر، انہوں نے اپنا نام رکھا جماعت، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انجمن کے تصور سے نہیں جو ہے وہ متعارف کرواتے تھے. جمعیت الحدیث کا جو تصور ہے وہ انجمن کا ہے، کیونکہ جمعیت کا لفظ جو ہے وہ انجمن کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے اپنا جو ہے وہ جماعت نام اس لیے رکھا کہ ان کے ذہن میں وہی تصور تھا جو ہندوستان کے اندر تنظیمات حدیث بناتے وقت تھا کہ شرعی نظام. لیکن ہوا یہ کہ شرعی نظام والے جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں پھر جب وہ سیاست میں آ گئے تو شریعت کا نظام جاتا رہا. دیکھیے نا، ہمارے خاندان کے اندر جو سیاست میں آئے ہیں نمایاں ہو کر، وہ حافظ عبدالقادر روپڑی ہیں، جو میرے تائزاد بھائی بھی ہیں، میرے بہت محترم بھی ہیں. تو انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو کیا ہوا کہ وہ نصر اللہ خان کی پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، اور اس کا نام ہی جمہوری پارٹی تھا. تو حافظ عبدالقادر روپڑی جو ہے وہ اس جمہوری پارٹی کے جب نائب امیر بن گئے تو پھر ان کی ساری سیاست اسی کے نام سے ہوئی ہے. اس سے پہلے ہمارے خاندان کا جو ہے وہ کوئی سیاسی کام نہیں تھا. لیکن حافظ عبدالقادر روپڑی جو تھے نا، وہ روپڑ میں بھی سیاسی طور پر جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے وہ فعال اس لیے رہے تھے کہ وہاں ایک خاندان تھا جن کا ایک فرد جو ہے وہ یہاں عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنا تھا. اور اس وقت اس خاندان میں سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ڈاکٹر سعید الہی ایک صاحب ہیں جو عام طور پر ڈاکٹروں کی سیاست میں بہت آتے ہیں، یہ اسی خاندان کے ہیں. اور یہ خاندان جو ہے یہ اس خاندان کے ساتھ بہت جو ہے وہ یہ سیاست میں تھے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امرتسر کے اندر جب ہم آئے ہیں تو ہم سے پہلے جو گاڑی تھی نا، اس خاندان کو پوری ایک گاڑی میں سوار کرا کے جو ہے یہ پاکستان میں لے جایا جا رہا تھا. اس کے بعد پھر سازش یہ کی گئی کہ پوری گاڑی جو ہے وہ سکھوں نے قتل کر دی تھی. تو ان میں سے بہت کم لوگ بچے تھے. تو اس خاندان کے ایک بچے کچے آدمی جو ہیں یہ سعید علی ہیں اس وقت. تو اگرچہ وہ سیاست میں ہیں اس لیے میرا ان سے رابطہ کم ہوتا ہے، لیکن گاہے بگاہے ملاقات ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تصور جو ہے یہ ابھرا کہ اس کے لیے اگر کوئی نظام ہو تو شرعی ہو. جماعت الحدیث کا تصور یہی تھا کہ شرعی نظام ہو. تو شرعی نظام کے لیے جو ہے وہ ایک بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت اس کا دستور ہوتا ہے. اب یہ جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری علماء نے سنی ہوئی تھیں.
تو ہوا یہ کہ اس انتخاب کے تقریباً 1.5 سال بھی نہیں 1.25 سال بعد مولانا محی الدین لکھوی کے والد مولانا محمد علی لکھوی جو مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، اور میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان سے میرا کافی گہرا تعلق تھا. میں یہ ثنیت الوداع کے بالکل سامنے ان کا گھر تھا. میں اکثر پیدل جاتا اور ان کے پاس گھنٹوں بیٹھتا. تو یہ جب یہاں آئے تو پھر مولانا محی الدین مولانا داؤد غزنوی نے جو ہے وہ بتایا کہ جماعت کا جو انتشار ہے وہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے، کہ وہ مقابلے میں جماعت الحدیث کے امیر ہیں اور کسی طرح اس فتنے کو آپ ختم کریں. تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بیٹے سے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ میرے باپ ہیں تو اس لیے آپ جیسے کہتے ہیں میں تو اس کے لیے تیار ہوں. تو پھر ایسا ہوا کہ مولانا داؤد غزنوی اور مولانا جو محی الدین لکھوی تھے، ان دونوں نے ان کو اپنا ثالث بنا لیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ شرعی نظام کیا ہوتا ہے. ویسے تو یہ تصور جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ کوئی عالم دین جو ہے وہ شریعت کی تعبیر کو متعین کر دے اور ہم اس کے پابند ہوں، لیکن وہ لفظ اس لیے ثالثی کا لایا گیا کہ وہ تاکہ عدالت کا تصور آ جائے. حالانکہ ثالثی جو ہوتی ہے اس کا اور عدالتی نظام کا بھی فرق ہے. ثالثی کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حقیقت، یعنی 100% حقیقت سامنے نہیں ہوتی، بلکہ اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں مفاہمت کیسے کرتے ہیں. اور اس کا جو نظام ہے ویسے وہ بھی الگ ہے. اس کا نظام یہ ہے کہ بَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو ثالثی نظام کا تصور یہ ہے کہ ایک نمائندہ ادھر کا اور ایک نمائندہ ادھر کا، اور یہی وہ نظام ہے جس کے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امیر معاویہ نے جو ہے وہ یہ اس نظام کے تحت جو ہے وہ اپنے نمائندے مقرر کیے تھے. وہ الگ بات ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا، لیکن یہ ثالثی نظام بھی یہ ہے. لیکن اب جو کچھ ہوا میں آپ کو واقعاتی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا محی الدین لکھوی ثالث بن گئے. جب وہ ثالث بن گئے تو ثالث بننے کے بعد، اور یہ وہ جب ثالث بنے ہیں تو یہ تحریر جو ثالثی کی لکھی گئی ہے یہ 14 جنوری 1961 کی ہے. تو میں اس وقت تنظیم الحدیث کا ایڈیٹر تھا، اس لیے ساری چیزیں جو ہے وہ میں ہی چھاپا کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ 5 مہینے کے بعد پھر ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ مئی 1961 کے اندر ہوا ہے. انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ شروع کر دی کہ اصل نظام جو ہے وہ کیا ہے. انہوں نے لیکن یہ جو بنیادی تصور ہے حدیث کا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ذہن میں تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر یہ کہا کہ یہ جو دونوں نظم ہیں میں ان کو تو ختم کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ دوبارہ جو ہے وہ انتخاب کر لیں، اور اس انتخاب کے اندر جو ہے آپ بنیادی تصور آپ کا یہ ہوگا کہ کتاب و سنت جو ہے وہ آپ کی بنیاد ہوگی، اور انتظامی امور میں جو ہے وہ مشورہ کیا جائے گا. یہ ان کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہیں کہ جدید امیر منتخب کریں جو جماعت کو کتاب و سنت پر چلائے اور انتظامی امور میں مشورہ سے کام کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں عمل کیا. لیکن چونکہ انہوں نے شرعی بات شروع کر دی، اب شرعی بات میں ان کا وہ مقام نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ علماء موجود تھے جو ان سے بہت زیادہ وزنی تھے علم کے اعتبار سے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی ہوں یا حافظ محمد گوندلوی ہوں. تو اس لیے جب انہوں نے جو ہے وہ شرعی بات شروع کر دی تو اس کے اندر انہوں نے ایک الجھن جو ہے وہ یہ پیدا کر دی کہ انہوں نے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ ڈھونڈا، اور یہ قول جو ہے یہ اصل میں مولانا اسماعیل سلفی کی جو تحریریں ہیں، یہ جو دستور ہے جمعیت الحدیث کا، اس کے شروع میں ان کی ایک تحریر جو ہے وہ شائع ہوا کرتی تھی. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلامی نظام یہ ہے کہ جدھر اکثریت ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ. حالانکہ یہ جو تصور ہے اکثریت کا، یہ اصل میں اسلامی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر تصور تو کوالٹی کا ہے
اور کوانٹٹی کا ہے ہی نہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے دستور کی روح سے کبھی بھی علماء دین جو ہیں وہ اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علماء دین کے بغیر جو ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کی کیا حیثیت ہے. اب چونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کتاب و سنت کی اعلیٰ حیثیت ہے، بلکہ اہل اعتصام کا جو پچھلے ہفتے کا اداریہ ہے، میں چاہتا تھا ان کو بلاؤں، خاص طور پر جو ہمارے ساتھی قاری نعیم اللہ کا بیٹا ہے، کہ اس کو بتاؤں. اس نے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کتاب و سنت نافذ ہے. ظاہر ہے کہ نئی عمر ہے، ان کو کیا پتہ ہے. اور یہ جو ذہن ہے کہ پاکستان کے اندر کتاب و سنت کا نفاذ ہے، یہ اصل میں قانون دانوں سے پوچھیے. چونکہ میں نے 50-60 سال قانون دانوں کے ساتھ گزارے ہیں، اس لیے مجھے پتا کہ وہ میرا مضمون ہی اگر آپ دیکھ لینا جو آج سے 3 سال پہلے مئی 2017 میں چھپا تھا عدالتی نظام کے بارے میں، اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کہ کتاب و سنت جو ہے وہ اصل میں اسلامی حکومتوں کا وہ نظام ہوتا ہے. لیکن مولانا محمد علی لکھوی صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے، لیکن ایک انہوں نے طریقہ کار کے اندر ایک الجھن پیدا کر دی اور کہا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب مشورہ ہوگا تو مشورے کے اندر اکثریت کو دیکھا جائے گا. اب یہ الجھن جو انہوں نے پیدا کر دی اور اس کے لیے حوالہ دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا جو فتح الباری کے اندر موجود ہے. تو اس وقت مجھے یہ علم ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو تنظیم احادیث کو بھی جو ہے وہ بھیجا گیا. تنظیم احادیث ہی اس وقت جو تھا وہ نمائندہ پرجا تھا جماعت احادیث کا، تو میں اس کا ایڈیٹر تھا. تو جب میں نے اس فیصلے کو شائع کیا تو اس کے نیچے پھر میں نے اتنا لکھ دیا، اس لیے کہ ابھی یہ بحث چل رہی تھی بڑے علماء کے درمیان. حافظ عبداللہ محدث روپڑی، مولانا حافظ احمد گوندلوی صاحب، سارے جو ہیں وہ اس پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ غلط آیا ہے، یہ بات غلط ہے. تو اس وقت پھر میں نے اس کے نیچے لکھ دیا تھا اس فیصلے کے اوپر فیہ نظر من جہت الصحۃ وغیرہ. مطلب ہے ویسے پورا فیصلہ میں نے شائع کیا لیکن یہ لفظ میں نے لکھ دیا. اب میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جو باتیں اس وقت ہوئیں میں ان کی روشنی میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں جس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت کی تابعداری کرے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول ہے، اگرچہ یہ حدیث رسول تو نہیں ہے لیکن حضرت عمر بھی یہ خلیفہ راشد ہیں، اس لیے ان کا یہ قول جو ہے یہ اس سلسلے میں ذکر ہوا ہے. جب ان کو زخمی کر دیا گیا تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس کے بعد مایوسی ہو گئی. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے پھر 6 آدمیوں کو جو ہے مقرر کیا تھا اور 6 آدمیوں کو مقرر کر کے جو ہے کہا تھا کہ خلیفہ تم 6 میں سے کوئی ہونا چاہیے. یہ 6 جو تھے اشراف البشرہ میں سے تھے. 7ویں کو اس کو 7واں بھی ایک حیات تھے، وہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل جو ہیں جو ان کے بانوی تھے حضرت عمر کے، ان کو نہیں شامل کیا اور نہ اپنے بیٹے کو شامل کیا. تو لیکن بیٹا تو خیر اشراف البشرہ میں سے نہیں ہے، لیکن سعید بن زید بن عمر بن نفیل تو اشراف البشرہ میں سے ہیں نا، ان کو نکال دیا. تو 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی. اچھا اب یہ اس کمیٹی کے سلسلے میں جو ہے یہ آئی ہے بات کہ وَيَتَّبِعُ الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب سے پہلی بات تو اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ کیا یہ روایت ثابت ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 خاص طور پر تبصرے بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق اصول حدیث سے ہے. میں اس لیے آپ کو اس کا مختصر سا جو ہے وہ تبصرہ بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت کیوں ثابت نہیں ہے. اصل دوسرا اس کا نقطہ جو ہے کہ کیا اس ہدایت پر عمل کیا گیا. یہ اصل میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مشکوک بناتی ہیں. اگر ثابت نہیں ہو جائے تو عمل نہیں. ہاں اس پر عمل نہیں کیا گیا، اس طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا. تو اس کا معنی یہ حضرت عمر نے اگر یہ کوئی فیصلہ کر دیا تھا تو ان کے طریقہ کار پر عمل ہونا چاہیے. اچھا اب جہاں تک اس کا تعلق ہے نا اس کی روایت کا، اس کے بارے میں اگرچہ لمبی بات ہے میرے پاس تو اس وقت جو ہے وہ پوری بات موجود ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کو مقرر کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کیسے جو ہے وہ یہ سارے اپنے کام کیے، یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے. اور اس صحیح بخاری میں
ظاہر ہے جو چیز موجود ہو نہایت اعلیٰ درجے کی ہے. اور یہ روایت ہے عبداللہ بن محمد بن اسماء جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں حضرت جویریہ سے. جویریہ جو ہے میں نے اس لیے حضرت کا لفظ بولا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد کوئی عورت ہے، یہ مرد کا نام ہے. اور جویریہ جو ہے یہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، تو اس لیے اس روایت کے متعلق جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے. اور اس کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ کتاب الفطر میں امام بخاری نے اس کا ذکر کیا، باب کیفیٰ یبایع الامام امام الناس، کیفیٰ یبایع الامام الناس، یعنی لوگ امام کی بیعت کیسے کریں. اس کے اندر جو ہے اس روایت کو لائے ہیں، اس کے اندر یہ کہیں ذکر نہیں ہے وَيَتَّبِعُ الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ. اب میں آپ کو ایک دوسرا پہلو کہ یہ آیا کہاں سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بڑے علماء کے کچھ نوادرات ہوتے ہیں. ایک کتاب جو ہے دارقطنی نے تیار کی ہے اور اس کا نام ہے کہ غرائب امام مالک. دارقطنی کی کتاب ہے یہ. اس وقت یہ کتاب موجود نہیں ہے، اس لیے پوری بات تو میرے سامنے نہیں آ سکی. اس کے اندر جو ہے وہ بعض میرے شاگردوں نے میرا تعاون بھی کیا ہے. تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو غرائب امام مالک ہے، یہ غرائب کا بانی مبانی کون ہے؟ کیونکہ غریب کا معنی ہوتا ہے نوادرات. یہ روایت جو ہے عبداللہ بن محمد بن اسماء کی، یہ تو ظاہر ہے کہ بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے ہی نہیں، اور طریقہ کار بھی جو ہے وہ بالکل اور ہے. اس طریقہ کار کی جو ہے وہ تعمیل بھی نہیں کی گئی. تو اصل پھر اس کے اندر کس کے اوپر بنیاد ہے؟ وہ جس کے اوپر بنیاد ہے اس کا نام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سعید بن عامر. یعنی سعید بن عامر کی روایت. غرائب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سعید بن عامر تنہا ہے. اس کے اندر سعید بن عامر کے ساتھ کوئی اس کی تائید کرنے والا نہیں ہے. تو اب جو تنہا ہو اس کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ تنہا ہو تو پھر بڑا ہی مضبوط آدمی ہو. بھئی اگر ایک بہت اعلیٰ قسم کا ایک آدمی ہے جو ثقۃ ثبت ہو یا ثقۃ حافظ کے درجے کا ہو، جیسے ابن حجر نے تقریب کے اندر جو ہے وہ سارے طبقے مقرر کر دیے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ اس طبقے کے لوگ جو ہے ان کا یہ مقام ہے، اس طبقے کے لوگ ہیں جو ان کا یہ مقام ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ میں اس وقت صرف نام لے کر آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ترمذی کی علل پر 2 کتابیں ہیں. ایک تو علل صغیر ہے جو ترمذی کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، جب ہم جو پڑھتے ہیں ترمذی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے علل صغیر. اور ایک ہے علل کبیر. علل کبیر کے اندر جو ہے وہ امام ترمذی نے اس کا ذکر کیا ہے اس روایت کا. اور انہوں نے اس روایت کا نہیں، یہ جو سعید بن عامر کے اوپر تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں سعید بن عامر جو ہے یہ آدمی جو ہے یہ کثیر الغلط، یہ ان کے الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ امام ترمذی نے امام بخاری کے نقل کیے ہیں کہ امام بخاری کا تبصرہ یہ ہے کہ سعید بن عامر جو ہے یہ کثیر الغلط ہے، یہ غلطیاں بہت کرتا تھا. ہمارے جو روات کے ذوف کی بات ہے نا فن حدیث کے اندر، اس کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ منکر الحدیث. منکر الحدیث 2 معنوں میں آتا ہے ہمارے مصطلحات کے اندر. ایک آتا ہے کہ جو بڑی بڑی فحش غلطیاں کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے عمل کے اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے فاسق درجے کا ہو. اور اس کی بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کثیر الغلط کثیر الغلط بھی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ 3 قسمیں ہیں. تو ان کے متعلق یہ ابن حجر نے کہا ہے ان کو منکر الحدیث کہا جاتا ہے ایک اصطلاح کے مطابق. اور منکر کی ایک اصطلاح یہ ہے کہ ضعیف راوی جو ہے وہ
ثقہ کی مخالفت کرے. ایک ہوتا ہے شاذ. شاذ میں ہوتا ہے جو ثقہ راوی ہے وہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے. اور منکر اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ضعیف راوی جو ہے وہ ثقہ کی مخالفت کرے. اس کے مقابلے میں شاذ کے مقابلے میں تو لفظ محفوظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے معروف، منکر اور معروف. تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن منکر الحدیث امام بخاری جب بولتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ اس معیار کا نہیں ہوتا. اس لیے کہ امام بخاری کا تو خیر معیار ہی بہت بلند ہے، لیکن امام بخاری جو ہے وہ اس کو جو ہے فوش الغلط، کثیر الخطا اور اسی طرح فسق، ان چیزوں کو جو ہے وہ ان راویوں کو کہتے ہیں کہ ان کا درجہ جو ہے یہ منکر الحدیث کا ہوتا ہے. تو اس لیے جب امام بخاری کسی کو منکر الحدیث کہہ دیں تو وہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا. تو امام بخاری کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ منکر الحدیث ہے، یعنی کثیر الغلط ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن سارا جو میرے سامنے اس کو بات ہے اس کے اندر یہ ترمذی کی جو علل ہے نا اس کے اندر ہی ذکر ہے، اور ہے بھی سارا امام بخاری کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے یہ میرے سامنے چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ کی سعید بن عامر کے بارے میں، اس کی حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کے اوہام زیادہ ہیں. یہ وہم جو ہے اس کو عام طور پر جو ہے وہ چھٹے درجے میں بیان کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ علاج کیا ہوتا ہے وہم کا، کہ وہم کا علاج جو ہے وہ صرف ماہر لوگ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہم ایک ایسی غلطی ہوتی ہے کہ آدمی کہنے کو کمزور نہیں ہوتا، لیکن وہم تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مغالطہ لگ جائے. وہم کا معنی مغالطہ ہے، مغالطہ تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ آدمی جس کو زیادہ مغالطے لگیں پھر محدثین اس کو نہیں لیتے. تو اس لیے اس کی روایت کو پھر معلول کہا جاتا ہے، معلول یا معلل. تو اس لیے یہ معلول کی جو اصطلاح ہے نا ہمارے ہاں، یہ وہم کے بارے میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ آدمی جو ہے یہ اس کے اوہام ہے. تو اس وجہ سے ہے بھی تنہا اور کثیر الغلط بھی ہے، اس کے اوہام بھی ہیں. اور ایک بات میں نے آپ کو کل کہی تھی کہ جو اصول ہوتے ہیں نا، اصول حدیث یا اصول فقہ، وہ کمزور روایتوں پر نہیں بنتے. اور یہ روایت جو ہے وہ غریب بھی ہے. اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کا تناقض ہے، تناقض بھی ایک ہے، لیکن وہ میں ابھی اس پہ آؤں گا. یہ آپ کو میں نے صرف اس لیے بتایا ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ چونکہ لمبی بات ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کے ہی تبصرے ہیں سارے. اور اس کے امام بخاری کے علاوہ امام ترمذی نے ابن ابی حاتم سے بھی جو ہے وہ اس پر جو تبصرے کی ہے وہ بھی سارے یہی ہیں. مثلا 3 تو میں نے یہاں حوالے لکھے ہوئے ہیں امام بخاری کے، اور 2 حوالے ہیں ابن ابی حاتم کے. تو ابن حاتم نے بھی جو ہے وہ سعید بن عامر کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ معاملات کے بارے میں کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ روایت بیان کی، ایک روایت کی، لیکن وہ جو روایت ہے وہ مرسل ہے. مطلب یہ ہے کہ مرسل ضعیف روایت ہوتی ہے. تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ کئی روایات ذکر کی ہیں، تو اس کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی روایات جو ہے وہ اس مقام کی نہیں ہیں. لفظ جو ہے وہ انہوں نے بھی یہی استعمال کیا ہے کہ ان کی جو بات ہے، یعنی مقصود یہ ہے کہ اکیلے کی بات جو ہے یہ معیاری نہیں ہے. تو ویسے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہمیں مل جائے، لیکن ہم تلاش کے اندر ہمیں یہ علم ہوا کہ اب جو غرائب امام مالک جو کتاب ہے یہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن ابن حجر کے سامنے ہوگی، ظاہر ہے انہوں نے اس سے بات لی ہے. لیکن ابن اعظم نے جو ہے وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن میں جو اب آپ کو دوسری وجہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہدایت ہوتی، اس کے مطابق عمل ہوتا. عمل بالکل اس پر ہوا ہی نہیں. طریقہ کار کیا ہوا ہے کہ 6 آدمی جب حضرت عمر کی وفات کے بعد اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں
تو 3 آدمیوں نے کہا کہ جی ہم 3 کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں. اس کے اندر زبیر نے کہا کہ میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور طلحہ نے کہا کہ میں جو ہے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. مطلب یہ ہو گیا کہ 6 کے 3 رہ گئے، 3 دستبردار ہو گئے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بات یہ ہے کہ مجھے تو اس جو ہے وہ کوئی دلچسپی نہیں ہے خلافت سے، اس لیے اگر آپ کا معاملہ یوں حل ہو جائے کہ آپ 3 ہم ہیں، میں دستبردار ہو جاتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ پھر آپ کا فیصلہ میں کروں گا. تو کیا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان اور حضرت علی جو ہے وہ باقی رہ گئے. اب عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلیے، خود نکل جو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات جو ہے کتنی اہم ہوتی ہے کہ جب انسان نکل جائے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تو خلافت چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد آپ بتائیے کہ میرے اوپر آپ کیا شروط عائد کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ امیر معاویہ نے سائن کر کے دے دیے تھے کہ یہ میں نے سائن کر دیا، اس کے بعد آپ جو شروط لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں. اور انہوں نے ایک ہی شرط اس میں جو ہے وہ لکھی، کیا کہ آپ کتاب و سنت کے پابند ہوں گے. تو یہ ایسی اعلیٰ چیز ہے جس کے متعلق ہمارے اہل حدیث جو اپنے آپ کو اکابر کہتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتاب و سنت دستور بن سکتا ہے کہ نہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ اصل میں وہی گندی سیاست ہے جس کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے وہ بھی بالکل اور تھا. تو اس کے بارے میں جو ہے میں ایک لفظ ایسا ہے جس سے بعض لوگ مغالطہ کھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف وہ آخری صبح، یعنی یہ بہت دن جو ہے یہ غور و فکر ہوتا رہا. پھر ایک جو ہے وہ رات آخری جو آئی تھی اس کے اندر بہت زیادہ ہی ملاقاتیں آپس میں ہوئی ہیں. تمام کو بلایا، علی سے بھی گفتگو کی، عثمان سے بھی کی، اوروں سے بھی گفتگو کی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں تو 3 دن ہو گئے ہیں میں سویا نہیں ہوں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اور کوئی کسی کے پاس آئے تھے تو وہ سو رہے تھے، کہنے کہ تم سو رہے ہو، میں تو 3 دن سے جو ہے وہ میں نے کوئی نیند نہیں کی، نہیں کوئی ایسی نیند نہیں کی جس کے ساتھ جو ہے میری تھکان اتر جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ جس دن ہوا ہے تو ان کا فیصلہ اس دن یہ تھا عبد الرحمن بن عوف کا کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بہت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میری جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کا جائزہ لیا ہے، اور لوگوں کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. یہاں بھی لفظ پھر کوالٹی آ گئی. یہ نہیں کہا کہ اکثریت عثمان کے ساتھ ہے، اکثریت کی بات ہوتی تو پھر تو لوگوں کو گنا جاتا. بس انہوں نے کہا کہ لوگوں کی نظر میں جو ہے حضرت عثمان کی جو اہمیت ہے وہ حضرت علی کی نہیں ہے. بس یہ بات جو ہے وہ جب انہوں نے کہی، اور ساتھ ہی کہا کہ اے عثمان میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. اسی پر بیعت ہو گئی، پھر ساروں نے بیعت کر لی، معاملہ ختم ہو گیا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ حضرت عمر کی یہ ہدایت نہیں تھی. تو کہنے کا میرا مقصود اصل میں یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر جو بات آئی تھی نا کہ یتبع الاقل الاکثر، یہ اصول نہیں ہے. اس کے بارے میں میں نے جو ہے وہ آپ کو کل ذکر تو آیا تھا لیکن میں نے اس کو ذرا واضح نہیں کیا تھا. ہمارے دستور کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر کوالٹی کی بات تو ہوئی ہے، لیکن جمہوریت کے اندر کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کوالٹی کا. مثال طور پر اقبال نے کہا ہے جی کہ پارلیمنٹ کے اندر علماء کا ایک گروپ ہونا چاہیے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہونا تو چاہیے، وہ منتخب کیسے ہوگا یہ بتائیے؟ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل نہیں بنائی ہوئی؟ بھئی وہ بالکل اور چیز ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اسمبلی کو مشورہ دے سکتی ہے، لیکن ان کا کوئی یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ مشورے کے علاوہ کوئی اور کام کرے، اور ان کے مشورے پر اسمبلی عمل کرنے کی پابندی نہیں ہے. کیا حیثیت اس کی؟ نہیں، یہ عملی طور پر انہوں نے آپ اصل میں بات لمبی ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے. نظریاتی کونسل کی جو ہے وہ آپ میرا مضمون پڑھ لیجئے. اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس کو سب سے پہلے تو بھیجا جائے گا معاملہ شریعت کے مطابق، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر رائے دے گی، اور اس رائے کے اوپر جو ہے وہ کوئی پابند نہیں ہے کوئی اس کو پھینک دو.
اسلامی نظریاتی کونسل جب سے بنی ہے تقریباً آپ نے سمجھیے 50 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس کا کوئی ایک معاملہ بھی نہیں مانا گیا، اس لیے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ غیر فعال انہوں نے کیے نا، لیکن بھائی غیر فعال کے علاوہ اس کے قانونی اختیارات نہیں ہیں۔ وہ اختیارات انہوں نے چھینے ہیں نا۔ بھائی دستور کے اندر جو قانون بنایا گیا ہے نا، اس کے وہ ساری دفعات بتاتی ہیں کہ ان کے اختیارات یہ نہیں ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اس بات سے مجھے ایک اور طرف لے جائیں، میں ایک بڑی اہم بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اقل اکثرہ کا جو اصول ہے یہ اصل میں قوت کا اصول ہے، کیونکہ عدد کی جب بات آئے گی تو قوت کی بات آئے گی۔ اس لیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو پارٹیاں بنتی ہیں وہ اصل میں قوت کی علامت ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، پورے ملک کے اندر عمران خان اس کے پاس ایک قوت ہے، کون اس کے پیچھے پیچھے، میں اس کو وہ سیاسی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اس کے مقابلے میں قوت پیدا کی جا رہی ہے۔ ہر وقت جھگڑا ایک ہی ہے کہ ہمارے اوپر جو کیس ہیں، اگر ہماری قوت بن جائے تو ہم سب کے سب بری ہیں، اس لیے کہ سیاستدان تو کبھی مجرم ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس وقت پوری دگ و دو یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف یا تو عدم اعتماد کر دیا جائے، لیکن اس کے حالات نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے میں عام طور پر ایسے تبصرے پڑھ لیتا ہوں، ویسے تو اخبار نہیں پڑھتا لیکن ایسی چیز میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ساری باتیں قوت کی ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تصور ہے کہ عمران خان کے پیچھے فوج ہے، فوج کو بھی جو ہے وہ اس پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے فضل الرحمان نے کیا بیان دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس وقت جو دھرنا دیں گے وہ اسلام آباد میں نہیں راولپنڈی میں دیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب واضح ہے کہ اب ہم فوج کا جو GHQ ہے وہاں دھرنا دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دھرنا شیعہ نے دیا تھا، جب ایوب خان نے اپنا ضیاء الحق نے جب نظام زکوٰۃ جاری کیا تھا تو اس کو شیعہ نے دھرنا دیا تھا، GHQ ہاں GHQ کا۔ اور ظاہر ہے کہ بیوروکریسی کی ساری سازش تھی، ورنہ GHQ کا دھرنا دینا کوئی آسان ہے؟ تو لیکن اس وقت فوج سامنے تھی، اللہ اکبر۔ چلیے جی، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو اصول ہے نا، جو خاص طور پر مولانا اسماعیل سلفی صاحب کے مضامین میں ہے، یہ اصول جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ اس معیار کی نہیں ہے کہ اس کو اصول کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اقلیت و اکثریت نہیں، میرٹ دیکھ صلاحیت دیکھی جاتی۔ اسی لیے میں آپ کو 62-63 کی بات میں بتانا چاہتا، آرٹیکل جو 62 ہے 63 ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ پرہیزگار ہوں گے، صادق اور امین ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو شریعت کا خاطر خواہ علم ہوگا۔ لفظ ہے انگریزی زبان کے ایڈیکیٹ نالج۔ ایڈیکیٹ نالج کا معنی خاطر خواہ، جتنے علم کی ضرورت ہے وہ ان کو ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان آدمیوں کو ذرا اکٹھا کر لیں آپ، ان میں سے کتنوں کے پاس جو ہے وہ دین کا علم ہے؟ جو ہیں وہ بھی جاہل بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری اسمبلی میں تو آدمی وہ آتا ہے جو غلط قسم کا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ PTI کے اندر مفتی عبدالقوی تھا، جس نے چند دن پہلے اس کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ گندی عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق۔ جی ہاں، اسی طرح میں نام نہیں لینا چاہتا، جو آدمی سیاست میں چلا جائے حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی صاف نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ پھر بھی کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ مولوی محی الدین لکھنوی تو آخر سیاست میں آئے تھے نا۔ اس طرح میرا یہ ذہن ہے کہ مولانا عبدالحق جو ہے نا کوڑا کھٹک والے، ان کا ایک مقام تھا، لیکن اصل بات جو ہے وہ مقام کی نہیں ہے کہ وہ دیندار تھے یا تقوی والے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک شریعت کچھ نہیں ہے۔ یہ اصل میں چونکہ فقہ کے قائل ہیں، اور فقہ 1300 سال سے جو ان کی فقہ ہے اس کے اندر کہیں سے کوئی قول مل جائے وہ ان کے لیے جو ہے وہ کام دے جاتا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کے وہ پابند ہے ہی نہیں۔ آل الرائے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فقہ میں سے کہیں کوئی قول مل جائے ان کو وہ لے لیتے ہیں، اور لاکھوں اختلاف کروڑوں اختلاف کے اندر ایک قول ملنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے میں نہیں امید کرتا کہ اس کے بارے میں کوئی آدمی جو ہے وہ حجت قائم کر سکتا ہے۔ حجت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی سب سے پہلے سیاست میں نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کتاب و سنت کو اپنے لیے معیار حق سمجھتا ہو، پھر انسان جو ہے وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اسی لیے امام بخاری نے اعتصام بالکتاب و سنت کا آخری باب جو ہے وہ اس پر قائم کیا ہے، اور اس کے اندر یہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جائز کام ہے صرف ان کے اندر مشورہ ہوگا، مباح۔
اور دوسری بات انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ امین ہوں گے، اور تیسری انہوں نے علماء ہوں گے۔ بس 3 چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ 3 شرطیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے جو شورا کے لوگ ہیں۔ باقی یہ رہا کہ شورا کی کوئی مجلس بنائی جا سکتی ہے، کوئی پارلیمنٹ ہو یا کوئی ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو اس لیے اس وقت تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا کہ یہ جو ہے نا نظم و نسق قائم کرنا، یہ تمدنی مسئلہ ہے، یہ تمدنی مسئلہ ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ تو اس لیے تمدنی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں شریعت جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتی، زیادہ مداخلت نہیں کرتی۔ ہاں اگر بنیادیں غلط ہوں، جیسے کہ تمدن کے اندر تہذیبی سیرت و کردار بھی آ جائے، تو پھر تو شریعت کرتی ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کے اندر جو ہے، جب شے سے مراد تمام قسم کے معاملات ہیں، تو اس کے اندر تو پھر ہر ایک کی بنیاد جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن اب جو مسئلہ بڑا بن گیا ہوا نا، وہ یہ کہ خلافت کے جانے کے بعد کتاب و سنت تو ہے ہی نہیں۔ اب جب کتاب و سنت نہیں ہے، اب اس کے بعد پھر آپ کے پاس فقہ رہ جاتی ہے۔ تو فقہ میں جو ہے وہ آپ گندے سے گندا قول جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور اگر وہ گندا نہ بھی ہو تو اس کا ہیلے سے وہ معنی کریں جو گندے سے گندا معنی ہو۔ جیسے کہ ہمارے ہاں کیا گیا ہے نا، یہ بھی ہیلا ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں کہ جی وہ عورت ایک رات کے لیے جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ نکاح کر لے، ایک رات کیا پائے گی، 1 گھنٹے کے لیے کر لے، بس ہم بستری ہو جائے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ حلالہ بن گیا۔ تو اس لیے اب یہ بتائیے کہ کوئی شریف آدمی تصور کر سکتا ہے قرآن مجید کا کیا تصور ہے؟ ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء، یعنی شیطان کا پہلا کام کیا ہے؟ فحشی۔ کیسے ہے لفظ وہ 8ویں پارے کے اندر، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا آگے ذرا پڑھیے، ہاں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ اب یہ حلالہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ فقہ ہے، نام تو فقہ کا شریعت رکھ لیتے ہیں نا، یہ بتائیے کہ یہ فحشی اسلام میں ہو سکتی ہے؟ کوئی غیرت مند آدمی جو ہے وہ کہے کہ جی ہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کے گھر کا فتنہ یہ تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دیں، تو ماں باپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حلالہ کر لیتے ہیں، تو حلالہ کسی اور سے نہیں کرواتے، اس کے چھوٹے بھائی سے حلالہ کروا دیا۔ اس کے ساتھ اب صورت آ رہی ہے کہ جس عورت کا جو ہے وہ معاملہ ایک دفعہ چھوٹے بھائی سے ہو گیا ہے، اب اس کو چھوٹے بھائی سے کیا شرم لگ گئی ہے، اب فتنہ چھوٹا بھائی بن گیا تھا، تو بڑا بھائی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ میرے ساتھ رہے، تو اس لیے وہ مسئلہ چونکہ میرے سامنے آتا رہتا تھا، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ اصل میں آپ یہ بتائیے کہ عورت کی ایک ہی ہوتی ہے عصمت کی بات، جب ایک دفعہ عصمت دری ہو گئی پھر کون اور کون سی۔ تازہ واقعہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ ایک لڑکی جو گورنمنٹ کالج لاہور کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھی، اس کا ساتھی جو ہے اسامہ اور مریم کا یہ واقعہ جو ہے اخباروں میں جو آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے تعلقات تو قائم ہوتے ہیں، حمل ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کو شور کوٹ لے گئے، وہاں ایک نجی اسپتال کے اندر جو ہے جا کر جو ہے اس کا حمل گرانے کی کوشش کی گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ مر گئی۔ تو آج بلکہ اخبار کی خبر تھی کہ 5 آدمیوں کو جو ہے وہاں گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا ہے اس اسپتال میں، جس نجی اسپتال میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے گند سارا یہ خود مچاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر بیوی بھی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ رہے تو کوئی جرم نہیں ہے، سارا بگاڑ تو ہمارے قانون کا ہے۔ یہ سارے مسائل فقہ کو قانونی حیثیت دینے کی وجہ سے نہیں میں بلکہ یہ نہیں کہتا، جنہوں نے فقہ کو جو ہے وہ ایک حیثیت دے دی ہے، اس کے بعد سیکولرزم جو ہے ان کے لیے کیا دور کی چیز رہ گئی ہے۔ اب یہ اصل میں جمہوریت وغیرہ یہ تو فقہ کے مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل تو اصل میں سیکولرزم کے ہیں، تو سیکولرزم جو ہے وہ اب ہمارے ہاں مسلط ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے سیکولرزم کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔